الجليس مدى حياتك مصحف يجلو هموم النفس والوجدان. سال کی 365 راتوں میں سے جو مقام جو شان اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی تمام راتوں کو عطا فرمایا ہے وہ پورے سال کی راتوں کو حاصل نہیں ہے، اور رمضان المبارک کی 30 راتوں میں سے جو مقام اللہ نے لیلۃ القدر کو عطا فرمایا ہے وہ باقی 30 راتوں کو حاصل نہیں۔ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کریم لیلۃ القدر کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے، تم کیا جانو کہ یہ کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، اس رات میں جبرائیل امین اور ان کے ساتھ بہت سارے فرشتے آسمانوں سے زمین پر آتے ہیں اللہ کی طرف سے خصوصی برکتیں، رحمتیں، عافیتیں اور سلامتیاں لے کر، اور یہ رات مغرب سے لے کر طلوع فجر تک باقی رہتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سابقہ امتوں میں سے کچھ لوگوں کے احوال پیش کیے گئے کہ کچھ لوگوں نے 80 سال تک، کچھ لوگوں نے 500 سال تک، اور کچھ لوگوں نے 1000 سال تک اللہ رب العزت کی اتنی عبادت کی کہ انہوں نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اس میں کسی قسم کی غفلت، لاپرواہی، سستی سے کام نہیں لیا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، ہر حال میں صبح و شام، دن رات اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، اللہ کی عبادات کرتے رہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کے حالات اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بیان فرمائے تو صحابہ کرام حسرت بھری نگاہوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ نے زندگیاں اور عمریں بہت ہی مختصر عطا فرمائی ہیں، کاش کہ ہمیں بھی اتنی لمبی عمر ملتی اور ہم بھی اتنا زیادہ اللہ کو راضی کرتے، اللہ کو خوش کرتے، اللہ کو مناتے، اللہ کی عبادت کرتے، اور ہم بھی اتنا طویل عرصہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ان تمناؤں کو، ان خواہشات کو، ان جذبات کو یقیناً اللہ رب العزت نے دیکھا اور سنا، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کی یہ عظیم رات عطا فرمائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر صرف میری امت کو عطا فرمائی گئی ہے، باقی 1,24,000 کم و بیش نبیوں، رسولوں، پیغمبروں میں سے کسی کی امت کو عطا نہیں فرمائی گئی۔ عزیز سامعین و ناظرین، لیلۃ القدر کے یہ جو شان اور مقام، عزت و عظمت کو آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، گویا کہ جو حضور کا امتی، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بچی، اس ایک رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کرتا ہے، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ کے سامنے وہ عبادات میں مصروف رہتا ہے، تو اس کو اتنا ثواب دیا جائے گا جتنا کہ ایک دوسرا شخص 83 سال 4 ماہ تک عبادت کرتا رہے اس کو نہ ملے۔ چونکہ یہ 1000 مہینوں سے افضل جو بتلایا گیا ہے تو 1000 مہینوں کا اگر حساب لگایا جائے تو یہ
83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ عزیز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے یہ جو رات ہمیں عطا فرمائی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں قیامت کی صبح تک یعنی لیلۃ القدر کو جبرائیل امین آتے رہیں گے فرشتوں کے ہمراہ، اور ہر اس شخص کو جو عبادت میں ہوگا اس کو سلام بھی کریں گے، مصافحہ بھی کریں گے، اور اس کی دعاؤں پر فرشتے آمین بھی کہیں گے اور ان پر سلامتی کی دعائیں بھی مانگیں گے۔ عزیز سامعین و ناظرین، یہ رات وہ رات ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس رات کی برکتوں سے اور اس رات کے انعامات سے محروم رہا، گویا کہ وہ سارے مہینے کی برکتوں، رحمتوں، عافیتوں، سلامتیوں اور انعامات سے محروم رہا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے لیلۃ القدر کو دیگر راتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش کریں، اللہ کو منائیں۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات کی سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ عبادات تو بہت ساری ہیں، دعائیں تو بہت ساری ہیں، لیکن مسنون دعا کیا ہے؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اگر یہ رات مجھے نصیب فرما دیں اپنے فضل و کرم کے ساتھ تو اس رات میں کون سی دعا مانگوں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، جس کا ترجمہ یہ ہے اللہم انکا عفو، اے اللہ بے شک آپ معاف فرمانے والے ہیں، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، فاعف عنی، بس مجھے معاف فرما دیجیے۔ اس لیے اس دعا کو کثرت سے مانگا جائے، کثرت سے پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری دعائیں ہیں، ساری رات عبادات میں رہا جائے، دعائیں مانگی جائیں، ساری رات مغرب سے لے کر طلوع آفتاب تک جتنا اللہ توفیق عطا فرمائے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد، تراویح ادا کرنے کے بعد تھوڑی بہت جتنی عبادت کر سکتے ہیں کر لیں، صبح جلدی اٹھ جائیں، سحری کے اہتمام کے ساتھ ہی آپ 2، 4، 6، 8 جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے تہجد کے نوافل ادا کر لیں، اگر ہو سکے تو صلاۃ التسبیح کی نماز بھی ادا کر لیں، صلاۃ التوبہ کے نوافل ادا کر لیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے سارے گناہوں پر توبہ استغفار کریں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔